ہر پر جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ ددو جو ہوتے ہیں وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خواب آتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ شجا وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ددو مجھے یہاں سے نکال لیں، میں اس جیل میں نہیں رہ سکتا، میں یہاں پہ قید میں زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے نکالنا ہے، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ نے مجھے کیوں یہاں پہ قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس پہ جو ہوتے ہیں ددو وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی آ جاتی ہے زارا کی والدہ، زارا کی والدہ آ کر ان کو کہتی ہے کہ ابا کیا ہوا ہے، آپ ڈر کیوں گے، آپ نے کیا بڑا کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں شجا کو دیکھا ہے، اور شجا جو ہے بہت زیادہ رو رہا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکال لو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ زارا کی، وہ کہتی ہیں کہ ابا ہم لوگوں نے کوشش تو کی تھی لیکن ان کو بل نہیں مل رہی، اور نہ ہی ہادی جو ہے وہ اس کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ اس بعد ددو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کا چشمہ چراغ ہے، ہم کیسے اس کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، اب سیرت کو تو ہم لوگ واپس نہیں لا سکتے لیکن شجا کو تو لا سکتے ہیں، ہم شجا کو معاف کر دیتے ہیں اور شجا کو جو ہے وہ واپس لے آئیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بیل کروا دیتے ہیں اور وہ واپس آ جائیں گے۔ اس پر ددو جو ہوتے ہیں وہ پہلے تو محبت میں جو ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی رہائی کروا دیتے ہیں، لیکن بعد میں سوچتے ہیں کہ اس نے جو بھی سیرت کے ساتھ کیا وہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ تو ددو جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شجا نے جو کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اور وہ جیل میں ہی اس کو سزا ملے گی، اگر ہم لوگوں نے اس کو آزاد کروا دیا تو یہ تو ناانصافی ہوگی، بیٹیوں کے ساتھ ہم لوگ اتنا بڑا سلوک کرتے آئے، اور جب بیٹے کی باری آئی تو ہم نے بیٹے کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا، ایسا تو ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ منچا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، تو منجا جو ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے اس کے ساتھ وہ غلط باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے وہ حمزہ کی والدہ سن لیتی ہے، اور حمزہ کی والدہ کہتی ہے کہ منچا زارا کیا ہو گیا، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کیا، تم اس کو جواب نہیں دے سکتی، اور منچا تمہارا جو تعلق تھا حمزہ کے ساتھ وہ اب تمہارا تعلق نہیں ہے، تو تم جو ہو اپنے وہ تمہارے لیے اب نامحرم ہے، اور تم جو ہے اس کے بارے میں اب ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو، دوبارہ نہ میں سنوں تمہارے منہ سے کبھی بھی ایسی باتیں۔ اس پر منچا جو ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف منچا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، اس کے ہسبینڈ وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے، میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، ویسے بھی پہلے اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اب تو شجا بھی جیل میں ہے تو وہ اکیلی کیسے اپنا گزارا کر رہی ہوگی۔ اس پر جو ہوتے ہیں منچا کے والد وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں، وہ پہلے جاتے ہیں زارا کے گھر، تو جیسے ہی زارا کے گھر جاتے ہیں تو وہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ منچا جو ہے وہ یہاں پہ ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے منچا کی والدہ وہ منچا کے پھپھو کو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو وہ ابھی آئی ہوئی ہے آپ کے گھر، لیکن ایسے اس کا آپ کے گھر آنا اچھا تو نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتی ہیں وہ حمزہ کی والدہ پہلے سچ نہیں بتاتی، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ ویسے ہی آئی ہے، ملنے آئی ہے، کیا وہ ملنے بھی نہیں آ سکتی، اس کو پھپھو کو گھر ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے منچا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ہاں آ تو سکتی ہے، لیکن آپ کو اچھے سے پتہ ہے نا کہ حمزہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، اور یہ حمزہ اور زارا کا گھر ہے، تو ایسے اس کو نہیں آنا چاہیے۔ دوسری طرف جیسے ہی جو ہوتی ہیں حمزہ کی والدہ وہ سچ بتانے لگی ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں ہیں، وہ کہتی ہے کہ اب اس کا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہو، نہ ہی وہ ان لوگوں کے پاس جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ اب اس کا کوئی رشتہ ہے، جو رشتہ تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہوتے ہیں منچا کے ماں باپ وہ دونوں ہی بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، اور وہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ منچا کے والد بھی اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں بتا دوں گی، تم لوگ آرام لو، سانس لو، اور وہ منچا کی والدہ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو حال دیکھو اپنا، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مہینوں سے سوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سچ میں ان کو نیند ہی نہیں آتی ہوتی ہے، وہ منچا کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ اتنے میں منچا پیچھے سے آ جاتے ہیں، اور منچا آ کر ان کو کہتی ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اور آپ کے تو ہمیشہ سے زارا ہی بیٹی رہی ہے نا، آپ کو تو زارا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، آپ کو تو صرف میں بڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اتنے میں جو ہوتے ہیں حمزہ کی والدہ وہ بھی بولنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کتنے تم بدتمیز ہو، تمہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہے، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے باتیں کر رہی ہیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، وہ تو بلکہ اپنے دل کی آہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ یا ان کے اولاد کو نہ لگ جائے، لیکن اولاد جب تم جیسی ہو تو تم نے جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے، کسی کی نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، نہ ہی کسی نے تمہیں بد دعا دی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں بد دعا دی ہے، بلکہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، اور تمہیں لگتا ہے ان کی حالت دیکھ کے کہ وہ تمہیں بد دعا دیں گے، وہ تو آج بھی تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، اور تم نے جو بھی کیا ہے اپنے ساتھ وہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے منشا کا والد وہ اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ آخر کا ہوا کیا ہے، مجھے کیوں نہیں بتا رہے۔ اتنے میں منشا جو ہوگی وہ خود ہی بول دے گی، وہ کہے گی کہ مجھے طلاق ہو گئی، اور یہ کیا بات ہوئی، طلاق ہی ہوئی ہے، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ اس پر منشا کے والدہ کے دماغ کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں پروفیسر صاحب یہ کیا بول رہی ہے، شجا نے اس کو طلاق دے دی، اور
لڑکی کو جو ہے وہ ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کو ہو کیا گیا ہے. اتنا میں منچا بول کے کہے گی کہ ہوا کیا ہے, طلاق ہی ہوا ہے, اور میں کون سی کوئی پہلی عورت ہوں جس کے ساتھ طلاق ہوئی, اور مجھ سے یہ ڈرامے نہیں ہوتے کہ میں یہ ڈرامہ کر کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے طلاق ہو گیا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہے, جو ہونا تو ہو گیا, اب میں کیا کر سکتے ہیں. اس پر منچا کی والدہ تو بہت زیادہ بری حالت میں ہو جاتی ہے, سب لوگ ان کو پکڑتے ہیں اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے. جیسے وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, اگر یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوش میں نہ آئے تو یہ کوما میں چلی جائیں گی. دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے حمزہ کو, اور حمزہ کو کال کر کے سب کچھ بتاتی ہے. تو اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, اللہ ان کو صحت دے. اور منشا آئی ہے ہاسپٹل یا نہیں, اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تو نہیں ہے. ہادی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی ٹائم ہی آ جاتا ہے زارا کے پاس ہیلپ کے لیے, اور ہادی جو ہوتا ہے اس کے پاس ہی رکتا ہے, وہ کہیں بھی نہیں ان کو لوگوں کو چھوڑ کے جاتا. دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے منچا کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم ہاسپٹل کیوں نہیں ہے. تو اس پر وہ کہتی ہے کہ تم ہو نا ان کے پاس, ان کی اچھی بیٹی, تو مجھے وہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے. اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے, تمہیں یہاں پہ آنا چاہیے, تمہاری ماں ہے وہ اتنی بری حالت میں ہے, اور ڈاکٹر کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر اسے ہوش نہ آئی تو وہ کوما میں چلی جائیں گی, اور تم جو ہے اتنی بے حس خود غرض کیسے ہو سکتی ہو, تمہیں ذرا احساس نہیں ہے دوسرے انسان کے بارے میں. تو اس پر جو ہوتی ہے منچا وہ کہتی ہے کہ میں ایسے ہی ہوں, اور تمہیں مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے دوبارہ کال مت کرنا. وہ جو ہوتی ہے کال کٹ کر دیتی ہے, لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اتنی بری حالت میں ہے اور وہ ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. وہ تو کہتی ہے کہ کوئی بھی مر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے بس میری عیاشی اور میری خوشی سے فرق پڑتا ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک, کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.